بغداد میں ہر سمت ہے طیبہ کا نظارہ، بغداد میں ہر سمت ہے، بغداد میں ہر سمت ہے طیبہ کا نظارہ، بغداد ہے پیارا، بولو بغداد ہے پیارا۔ میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ مجھے تو اللہ کی عطا سے، اس کے حبیب کے کرم سے، غوث اعظم کی نظر سے خالد بھائی کو، مجھ ناچیز کو زیارت ہو گئی۔ اللہ کرے اس محفل کے صدقے آپ کو بھی بغداد کی زیارت ہو جائے۔ بس میرے ساتھ تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں۔ بغداد ہے پیارا، ہاتھوں کو لہرا کر، ایسے نہیں بھائی، ذرا کنجوسی دوڑیے۔ بغداد ہے پیارا، میں نے کہہ دیا، اب جو ہاتھ اٹھا کر لہرا کر بولے گا غوث اعظم مجھے ان سے دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کو آنا ہے، ہاتھ گرے ہیں تو آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ بغداد ہے پیارا، بغداد کی گلیوں میں ہے ہر سمت طیبہ کا نظارہ، بغداد ہے پیارا، کہتے ہیں جسے سب ہے بہت خوب وہی ہے، سبحان اللہ بولیے بھائی۔ کہتے ہیں جسے سب ہے بہت خوب وہی ہے، ہر عاشق سرکار کا مطلوب وہی ہے، سبحان اللہ کہہ دیا آپ نے کیا؟ ہر عاشق سرکار کا مطلوب وہی ہے، اللہ کے محبوب کا محبوب وہی ہے، ایک بار جو دیکھا ہے وہ، ایک بار جو دیکھا ہے وہ جاتا ہے دوبارہ، بغداد پیارا، بولو نعرہ تکبیر، بغداد پیارا، اعلیٰ حضرت انجمن عاشقان رجا، بغداد پیارا، بغداد، ذرا اور آواز بلند کیجئے، بغداد پیارا۔ اس مہینے کی یہ آخری تاریخ ہے، آخری تاریخ ہے۔ غوث اعظم مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، کس کس کا یقین ہے؟ دیکھ رہے ہیں نا؟ تو آپ غوث اعظم سے اپنے کہیے کہ یا غوث اعظم کیا؟ بغداد پیارا، بغداد پیارا، رحمت کا خزینہ ہے وہ بغداد کی گلیاں، رحمت کا خزینہ ہے وہ بغداد کی گلیاں، تصویر مدینہ ہے وہ بغداد کی گلیاں، تصویر مدینہ ہے وہ بغداد کی گلیاں، جنت کا نگینہ ہے وہ بغداد کی گلیاں، بہتا ہے سدا رحمت و انوار کا دھارا، بغداد پیارا، بولو بغداد پیارا، بغداد کی گلیوں میں ہے طیبہ کا نظارہ، بغداد پیارا، بغداد پیارا، چادر ہے وہاں، چادر وہاں رہتی ہے تنی حسن حسینی، ذرا اور لے کر بولیں سبحان اللہ۔ چادر وہاں رہتی ہے تنی حسن حسینی، ہر سمت وہاں چھاؤں ملی حسن حسینی، خوشبو ہے فضاؤں میں بسی حسن حسینی، بغداد کا دولہا ہے علی کا بھی دلارا، بغداد پیارا، بولو بغداد، بغداد کی گلیوں میں ہے طیبہ کا نظارہ،
محبت. بہت مدھم آواز میں آپ بولیں سبحان اللہ. جی لگا کر بولیں سبحان اللہ. اس در کی محبت مدینے کی محبت. اس در کی محبت مدینے کی محبت. اس در کی محبت مدینے کی محبت. اس در کی عنایت مدینے کی عنایت. اس در کی عنایت مدینے کی عنایت. اس در کی زیارت ہے مدینے کی زیارت. جو دیکھ لے بغداد جو دیکھ لے بغداد لگاتا ہے وہ نعرہ بغداد پیارا بغداد پیارا بغداد پیارا بغداد پیارا. بغداد کی گلیوں میں ہے طیبہ کا نظارہ بغداد پیارا بغداد پیارا. اس شہر مقدس سے ہنسی کوئی نہیں ہے. اس شہر محبت سے ہنسی کوئی نہیں ہے. میرے لیے ہر ذرہ وہاں مہجبی ہے. روضہ ہے بڑے پیر کیا نور مبی ہے. مل جائے وسیع کو اسی چوکھٹ کا اتارا بغداد پیارا بغداد پیارا بغداد پیارا. بولو جینا بغداد بغداد کی گلیوں میں ہے طیبہ کا نظارہ بغداد پیارا بغداد پیارا بغداد پیارا بغداد پیارا. یہاں پر موجود استاد القراء حضرت حافظ عبد المتین رحمانی رضوی صاحب، برادر اکبر جناب غفران احمد رضوی نوری صاحب، آپ سب کے ہر دل عزیز ثنا خان مصطفیٰ حضرت حافظ و قاری اختر رضا برکاتی صاحب، ہمارے تمامی حافظ و عالم و جمی عاشقان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ العظیم و صدق رسول الکریم. آئیے ہم اور آپ مل کر تاجدار کائنات محبوب خدا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے باواز بلند. شفیع حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ. ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ ہم نوکر ہیں محمد عربی کے.
اور اللہ اس نوکری کو قبول فرمائے۔ دنیا کا جتنا بڑا کوئی لقب ہو، جتنا بڑا کوئی مقام ہو، میرے نزدیک سب سے بڑا کوئی لقب ہے تو وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا نوکر بننے کا۔ اور آج عنقریب 1.5 مہینے سے کھیری شریف میں میلاد شریف کا انعقاد ہو رہا ہے، اور بڑی مشکل سے اتنا مجمع نظر آتا ہے، اور مبارکباد ان احباب کو جن کو ہم مسلسل 1.5 مہینے سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ ہماری اس جانب رضوان بھائی، ان کے دونوں جانب موجود لوگ، نعیم چودھری، ان کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے ایک صاحب، اور دیگر کچھ افراد ہر میلاد میں ماشاءاللہ نظر آتے ہیں۔ اللہ ان کے جذبے کو یوں ہی برقرار رکھے۔ ہم دنیا میں اس راہ پہ چل رہے ہیں جو راہ ہماری اپنی مرضی کے مطابق ہے۔ ہم نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم اس راہ کو نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہم اس راہ کو فاتحوں میں تلاوت کرتے ہیں، لیکن حقیقتاً اپنی زندگی میں اس کو عمل نہیں کرتے۔ سوچئے، جب ہم اپنی زندگی اپنے مطابق گزاریں گے اور اللہ کی نافرمانی کریں گے، کل کو جب ہم دنیا سے کوچ کر جائیں گے، اس وقت ہم اللہ کو پکاریں گے، اللہ ہماری سنے گا؟ بتائیے، جواب دیجیے، سنے گا اللہ ہماری؟ دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور جو بھٹک جائیں ان کو اہدنا الصراط المستقیم کی راہ بتانے کے لیے۔ یہ چند دن کی دنیا ہے، ہم کو بڑی لمبی نظر آتی ہے، اور اس دنیا کی محبت میں ہم دنیا کا ہر کام کرنے کو تیار ہیں۔ ہم بزنس کر رہے ہیں تو اس چیز کو سوچ کر کہ انتہا سے زیادہ آ جائے، یہی ہماری سوچ ہے کہ انتہا سے زیادہ آ جائے۔ تم کو عزت کے ساتھ اللہ 2 وقت کی روٹی دے دے اور تمہاری ضروریات زندگی پوری ہو جائیں، اس کے بعد تم اللہ کی راہ میں اپنے وقت کو دو۔ یہ باتیں سننے میں آسان ہیں، اس پہ عمل کرنا مشکل ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر انسان نیک ہو، ہر انسان سے دنیا میں گناہ ہوتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں، لیکن اللہ رحیم ہے، کریم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ ایک زندگی کی ایک سچی توبہ کرو، اور ایسی توبہ کرو کہ جس توبہ کے بعد پھر ہمارے قدم گناہ کی طرف نہ اٹھیں، ہماری زبان گناہ کی طرف نہ کھلے، ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف نہ جائیں، ہمارا ذہن گناہ کی طرف نہ جائے۔ جب ہم ایسی توبہ کر کے پھر اہدنا الصراط المستقیم کی راہ پہ عمل کریں گے، اس وقت اللہ بھی ہمارا ساتھ دے گا، اس کا رسول بھی ہمارا ساتھ دے گا، کائنات بھی ہماری ہو جائے گی، زمین بھی ہماری ہو جائے گی۔ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ لوگوں کے دلوں میں اثر کریں گے، لوگ تمہاری طرف راغب ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم کسی کو دعوت دیتے ہیں، وہ کہتا ہے انشاءاللہ۔ یہ ہے کون سا انشاءاللہ؟ یہ بتاؤ، انشاءاللہ کس انشاءاللہ کی بات کر رہے ہو؟ انشاءاللہ کا معنی تو یہ ہوتا ہے کہ آنے والا اگلا لمحہ یا اگلا وقت ہم اس کام کو کر لیں گے۔ تم انشاءاللہ کر کے پھر 1 2 سال نکال دیتے ہو، انشاءاللہ ہی رہتا ہے۔ ایک بزرگ کی ایک کتاب کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں، بڑی غور سے سنیے گا آپ لوگ۔ ایک بزرگ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں اور وہ نقل کرتے ہیں حدیث سے کہ آپ سوچئے
آپ کے پیٹ میں اللہ ببول کا پیڑ بو دے. غور سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی نا سب کے؟ اللہ آپ کے پیٹ میں ببول کے پیڑ کو بو دے، وہ پیڑ اگ جائے، اس میں سے شاخیں نکل آئیں، وہ شاخ کا ایک حصہ تمہاری شرمگاہ سے باہر آ جائے اور اس کو پکڑ کے کوئی کھینچے، کیسا لگے گا؟ ببول کانٹوں کا پیڑ ہے، اور ایسے کانٹے کہ اگر اس کے اوپر کوئی دوپٹہ کو ڈال دو اور کھینچو تو دوپٹے کے کتنے چتھڑے ہو جائیں تم کو علم نہیں ہے. اب سوچئے وہ پیٹ میں تمہارے بو دیا گیا، اس میں سے شاخیں ٹوٹ گئیں، اس میں سے ایک شاخ تمہاری شرمگاہ کے باہر آ گئی، اور اس کو پکڑ کے جب فرشتے کھینچیں گے تو سوچو کیسا احساس ہوگا. اللہ اکبر، کیسا احساس ہوگا. اب اس بات پر وہ لوگ غور کریں جو زنا کے اڈوں پہ جاتے ہیں، جو جوا کھیلتے ہیں. اب جوا چاہے وہ تاش کے پتوں کی صورت میں ہو یا تمہارے موبائل میں لوڈو کی صورت میں ہو، جس میں تم روپے کی شرط لگا رہے ہو، سوچو چند دیر کی لذت، چند دیر کا مزہ، اس مزے کے عوض میں تمہارے ساتھ یہ وقت اگر معین کیا جائے کہ تمہارے پیٹ میں سے ببول جیسے کانٹے دار چیزوں سے جیسے روح کو تن سے جب نکالا جائے گا، اس کا یہ درد ہے. اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. ہماری قوم خاموش ہو گئی، اس کو بولنے کی بھی طاقت نہیں بچی. آج ہم اللہ کی مدد کب مانگتے ہیں کہ جب غیر ہمارے گھر کو ڈھانے کے لیے آتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، ہمارے منہ سے نکلتا ہے ہائے اللہ، یا اللہ، یا اللہ تم نے کیا کر. جو کچھ ہوا ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے. جو زندگی میں تم بوگے وہی تو کاٹو گے، جو کچھ بوگے. اب جو تم نے اپنی زندگی میں بویا ہے وہ تم کاٹ رہے ہو. اس وقت اللہ کو کیوں پکار رہے ہو؟ کبھی اللہ کو تم نے اس وقت پکارا جب تمہاری جیب میں 1,00,000 روپے آئے تھے؟ کبھی تم نے اللہ کو اس وقت پکارا جب تم عیش و آرام میں تھے؟ کبھی تم نے اللہ کو اس وقت پکارا جب تم اے سی میں سو رہے تھے؟ کبھی اللہ کو تم نے اس وقت پکارا جب تمہارے گھر میں ہر ایک چیز میسر تھی؟ کبھی تم نے اللہ کو اس وقت پکارا جب تم اپنے بچے کو گلے میں ٹائی ڈال کے اسکول بھیج رہے تھے؟ کبھی تم نے اللہ کو اس وقت پکارا جب تمہارے گھر میں ڈبوں میں ہر ایک میوے بھرے ہوئے تھے؟ تب تم کو اللہ کی یاد نہیں آئی. مؤذن پکارتا رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم اپنی بیوی اور بچوں میں مصروف رہے. مؤذن پکارتا رہا الصلاۃ خیر من النوم، تم گرم بستروں پہ اپنی پیٹھ کو رکھ کے سیکتے رہے. لیکن جب مصیبتیں آئیں تم کو اللہ یاد آ گیا، اللہ یاد آ گیا. سوچو میرے دوستوں، یہ چند دن کی دنیا کب ہماری روح تن سے جدا ہو جائے ہم کو نہیں معلوم. کب ہماری روح تن سے جدا ہو جائے ہم کو نہیں معلوم. ہم آج اس گھر کے سامنے موجود ہیں. ہمارے بھائی مرحوم حسین، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، رسول پاک کی شفاعت نصیب ہو، ہمارے حج کے سفر کے ساتھی تھے. ہم نے ساتھ میں طواف کیا، ہم نے ساتھ میں عرفات میں وقت گزارا، ہم نے ساتھ میں مزدلفہ کی راتیں گزاری، ہم نے ساتھ میں منی گزارا، ہم نے ساتھ میں مدینہ شریف میں گنبد خضرا پہ حاضریاں دیں. میرے ساتھی تھے حج کے. ان کی کوئی عمر تھی جانے والی، لیکن اللہ کا پیغام آ گیا، بلاوا آ گیا. حسین بھائی دنیا چھوڑ کے رب کی طرف کوچ کر گئے، دنیا چھوڑ کے. سوچئے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. زندگی کا جب کوئی بھروسہ نہیں تو ہم نے مرنے کی تیاری کیا کی ہے؟ کیا کی ہم نے مرنے کی تیاری؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اگر کوئی آپ کو سمجھائے تو آپ اس کی گربان کو پکڑتے ہو یا اس کی پیٹھ پیچھے انگلی اٹھاتے ہو؟ ارے وہ تو خود ایسے ہیں، وہ تو یہ کرتے ہیں، وہ تو خود یہ نہیں کرتے ہیں. صاحب وہ کیا کرتا ہے اس کی زندگی جانے، اللہ جانے. لیکن اگر تم کو وہ نیک راستے کی دعوت دے رہا ہے تو تم کو اس راستے پہ آنے پہ تکلیف کیا ہے؟ ہم نے تم کو دعوت دی، آؤ نماز پڑھتے ہیں چل کے. اب وجیہ الدین اگر مسجد میں نہیں ملا
تو تم وجیہ الدین کو گالی دو یار، دو گالی جی بھر کے، لیکن اللہ کے واسطے تم تو 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ کون سی تم کو غلط دعوت دی گئی ہے؟ تم نے کبھی اس کا گریبان پکڑا جس نے تم کو جوئے کی دعوت دی؟ کبھی تم نے اس کا گریبان پکڑا جس نے تم کو غیر گھر کی لڑکی کی ضلالت کی دعوت دی؟ ایک بات سن لو، جو لوگ لڑکیوں سے محبت کر رہے ہو، میری محبت ہے، میری یہ میری وہ ہے، جو تمہاری بیوی ہوتی ہے شریک حیات، خطبہ نکاح سے پہلے وہ بھی تمہاری بہن ہوتی ہے، وہ بھی تمہاری بہن ہے۔ اب راتوں کو جس سے تم عیاشی کر رہے ہو وہ تمہاری اسلام کے رشتے سے بہن ہے۔ سوچا تم نے کیا گناہ کر رہے ہو؟ زنا صرف یہ نہیں کہ زنا کے اڈے پہ جایا جائے، کسی غیر محرم لڑکی سے رات میں بات کرنا یہ بھی زنا ہے، اس کی طرف گندے الفاظوں کا استعمال کرنا یہ زبان کا زنا ہے، اس کو پاپ بھری نگاہوں سے دیکھنا یہ آنکھوں کا زنا ہے، اس کی طرف پاپ بھری انگلی اٹھانا یہ انگلیوں کا زنا ہے۔ سوچو ایک پل دیکھ کے تم نے کتنے زنا کیے، اور زنا جہنم میں لے جاتا ہے، جہنم میں۔ ہم ہاتھ نہیں اٹھوائیں گے اگر کوئی شخص کسی غیر لڑکی سے رابطے میں ہے تو آج ہی توبہ کر لو دل ہی دل میں، اور اللہ سے معافی مانگو، یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ بڑا رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہم مسلمان ہیں، ہم رسول پاک کے نوکر ہیں، ہم رسول پاک پہ جان قربان کرنے والے لوگ ہیں، رسول پاک کے نام پہ ہم کبھی اتنا ہی سوچ لیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے؟ نہیں سوچتے۔ داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں، ہم مونڈا کرتے ہیں، ہم بگاڑا کرتے ہیں۔ ارے خدا کا خوف کھاؤ، خدا کا خوف۔ داڑھیوں کو سجاؤ، داڑھیوں کو۔ جب تم داڑھیوں کو سجاؤ گے تمہارے گھر میں خوشحالی آئے گی، جب تم اللہ کے سامنے سجدہ ریزی کرو گے گھر میں کامیابیاں آئیں گی، بچے نیک بنیں گے، سیرت والے بنیں گے۔ آج ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، مزاروں پہ مخدوم صاحب کا آستانہ ہے، تمام آستانے ہیں، ہم ان مزاروں پہ جا کے حاضریاں دے رہے ہیں۔ دوستوں میری بات لکھ لو، تمہاری حاضری مخدوم صاحب کیا غریب نواز بھی قبول نہیں کریں گے اگر تم سے تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہیں۔ تم سے تمہارے ماں باپ اگر نہیں راضی، کوئی بزرگ تم سے نہیں راضی، رسول تم سے نہیں راضی، اللہ تم سے نہیں راضی۔ ہم گھر میں محبت کی، شفقت کی نگاہوں سے کبھی ماں کی طرف دیکھتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے پوچھو، یہ وہ ماں ہے جس نے تم کو 9 مہینے اپنی شکم میں رکھا، جب تم پیدا ہوئے تو 2 سال تک کی تم کو پالا، تم نے بستر کو گیلا کیا، اس نے سکھا کے تم کو لٹالا، جب تم چلنے والے ہوئے تمہارے پیچھے پیچھے بھاگی، جب تم بولنے والے ہوئے تم کو بولنے کا طریقہ سکھایا، جب تمہارے ننھے ہاتھ نہیں چل پاتے تھے تم کو کھانے کا طریقہ سکھایا، تمہاری ماں نے تم کو شعور زندگی دی، تمہاری ماں نے تم کو شعور راستے بتائے، تمہاری ماں نے تم کو بسم اللہ کرائی، تمہاری ماں نے تم کو ہر چیز سے نوازا۔ آج تمہارے ماں باپ بڈھے ہو گئے تو تم بڑی حقارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہو، تم اپنی ماں کو غلط نگاہوں سے دیکھتے ہو، تم اپنی ماں کا ادب بھول گئے ہو۔ سوچو، ان سے پوچھو جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، آج وہ ماں اور باپ کی محبت کو پا نہیں پائے، ان سے پوچھو جا کے۔ اللہ نے تم کو والدین دیے ہیں، ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، ان کے پیروں کو دباؤ، ان کے ہاتھ پوچھو، ہمارے علماءوں سے پوچھو، یہ تمہارے اللہ نے تم کو تمہاری بستی میں اچھے علماء دیے ہیں الحمدللہ، جو اہل سنت والجماعت کی قندیلیں ہیں کھیری کی، ان علماءوں سے پوچھو جا کے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، یہ بتائیں گے تم کو۔ اتنی دیر سے ہم بولے ہیں، آپ خاموش بیٹھے ہیں، سمجھ میں کتنوں کی آیا؟ ہاتھ اٹھائے۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ ہاتھ باندھے بیٹھے ہو یار، آیا سمجھ میں؟ کھو گئے؟ ہم جب بولتے ہیں تو بہت لوگ ڈر جاتے ہیں کہ محفل میں کھڑا نہ کر دیا جائے، لیکن ہم کسی سے نہیں ڈرتے الحمدللہ اللہ کے علاوہ۔ جو کہنا ہوگا کہہ کے جاؤں گا، اچھا لگے یا برا مت بلائیے گا دوبارہ، ہم کو ضرورت نہیں، لیکن بولوں گا وہی کہ کل اللہ کے سامنے کہہ سکوں یا اللہ کھیری والوں کو سمجھایا تھا، نہ سمجھے تو ہم کیا کریں، نہ سمجھے تو ہم کیا کریں۔ توبہ کرو اپنے گناہوں سے،
علماء کی سرپرستی میں آؤ۔ اور ایک چیز ہم آپ کو بتائیں، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہیں، یہ دیر سے بیچارے جاتے ہیں اور صبح فجر میں ملتے ہیں، دیر سے سب جاتے ہیں۔ اب آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، 2 بجے گھر پہنچیں گے، سوئیں گے، فجر کی نماز میں بھی ملیں گے۔ کبھی تم نے ان کی خدمت گزاری کے لیے سوچا؟ تمہارے گھر میں گوشت بنتا ہے، گوشت جمعرات کو تو لازم بنتا ہوگا، کبھی تم نے سوچا کہ ایک کٹورے میں گوشت رکھ کے اپنی مسجد کے امام کو دیں آئیں؟ بہت اچھی بات ہے۔ دیں آئیں، آج ہمارا امام بھی ہمارے گھر اچھا کھانا بنا ہے، کھا لے۔ کبھی تم نے سوچا کہ جمعے کی نماز میں ہم جاتے ہیں، صلاۃ و سلام کے بعد امام صاحب سے مصافحہ کریں، 50 روپے 20 روپے ان کو نظر پیش کر دیں؟ سوچا کبھی تم نے؟ ارے یہ وہ علماء ہیں، یہ وہ علماء جن کے لیے حدیث ہے، علماء تو علماء، اگر طالب علم مسلمانوں کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کا عذاب اس قبرستان سے ختم کر دیتا ہے۔ مطلب ان علماؤں کے مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کی یہ فضیلت ہے کہ مسلمان کے قبرستان سے گزر جائیں اللہ 40 دن کا عذاب ختم کر دیتا ہے۔ تو سوچو ان علماؤں کی کیا شان ہے جو تمہارے سامنے بیٹھے ہیں۔ خدمت کرو ان کی خدمت، کیونکہ علماء جس بستی کا جو علماء ہوگا، شاید کل تم خسارے میں محشر میں کھڑے ہو، سواؤ نیزے پہ سورج ہو، تم چلا رہے ہو یا اللہ معاف کر دے معاف کر دے، شاید کہیں سے قاری اختر نکل پڑے، شاید کہیں سے قاری متین نکل پڑے، شاید یہ علماء دین نکل پڑیں اور پہچان لیں کہ فلاں میلاد کی محفل میں یا اللہ یہ تیرے محبوب کا امتی بیٹھا تھا، میں گواہی دیتا ہوں، اللہ ان کی بات سن کر تم کو جنت میں بھیج دے۔ مضبوطی سے علماؤں کو مضبوط کرو، طالب علم کو مضبوط کرو، ہمارے اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کو نذرانے دو، اور مضبوطی سے دین اسلام پر عمل کرو۔ چلو آج بھی بتا دو اس محفل میں کوئی ایک آدمی جو داڑھی رکھے، اللہ اس کے رسول کے نام پر، سبحان اللہ، ہے کوئی؟ اتنے بڑے بڑے کوئی نہیں ہے کوئی اللہ اس کے رسول کے نام پر جو داڑھی رکھ لے؟ سبحان اللہ، واہ سبحان اللہ، یہ صدام بھائی نے ہاتھ اٹھایا، یہاں الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ لو پہلا نذرانہ ہماری طرف سے، اللہ تم کو دین و دنیا کی تمام دولتوں سے نوازے، اور میری دعا ہے مخدومائے کائنات سے یا اللہ جلد سے جلد اللہ تم کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ آگے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے۔ میرے عزیز تم تو رکھ ہی چکے ہو، یہ لو تمہارا یہ نذرانہ رکھ لو۔ سبحان اللہ، اللہ تم کو بھی مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور اس کا بدل رسول پاک تم دونوں کو عطا کریں، رسول پاک تم دونوں کو عطا کریں، اس جہاں میں بھی کامیاب بنو، اس جہاں میں بھی کامیاب بنو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ چلیے نعرہ لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حق چار یار، حق چار یار، غوث کا داون۔ اب کوئی نہیں چھوڑے گا، عمل کرنے کو کہہ دو تو وہیں پہ چھوٹ جاتا، وہیں پہ وقت زیادہ تو نہیں لے رہے ہیں ہمارے سامنے ایک مقرر اور بیٹھے ہیں، ان کی بھی اجازت لے لیں، وقت زیادہ تو نہیں لے رہے ہیں غفران بھائی، وقت زیادہ تو نہیں لے رہے ہیں، قاری صاحب کا ٹائم ہم نے لے لیا ہے۔ اور ایک چیز ہم بتائیں آپ کو، داڑھی کے فائدے بڑے ہیں، وہ فائدے سن لو۔ اب جیسے ہمارے داڑھی ہے، اب ہمارا من چاہے چلو فلم دیکھائیں جا کے، داڑھی بچا لے گی، کوئی یہ نہ کہہ دیا ملا آیا ہے۔ اب کوئی لڑکی جا رہی ہے، شیطان نے ہم کو بہکا دیا کہ دیکھو اس کی طرف، پھر ذہن میں آئے گا زمانہ یہ نہ کہ دیکھو داڑھی رکھے لڑکی کو دیکھ رہا ہے۔ کتنے گناہوں سے تم کو یہ داڑھی بچائے گی، سوچا ہے تم؟ کتنے گناہوں سے؟ شیطان کی موت داڑھی ہے، نماز ہے۔ ہم
جب رمضان کا چاند نکلتا ہے تو ہم بڑے جذبے سے نہا دھو کے چلو آج تراویح سننی ہے 15 دن ماشاءاللہ خوب تراویحاں پڑھیں، خوب سجدے کیے، 16 رمضان سے صاحب 1/3 مسجد خالی، تراویح ہو گئی۔ بھئی تراویح کا تو حکم ہے چاند دیکھ کے شروع کرو، چاند دیکھ کے ختم کرو، یہی ہے نا؟ تو بھئی اللہ تعالیٰ کیوں چھوڑ دیا؟ اور عید کی نماز کے بعد کیا تراویح نمازیں معاف ہو جاتی ہیں؟ دن بھر میں 1 گھنٹہ، 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ اللہ کے نام نکال دو، صرف اللہ کے نام، صرف 1 گھنٹہ۔ 4 رکعت فجر میں سنت ملا کے، 12 رکعت ظہر میں، 4 رکعت عصر میں، اگر سنت پڑھنے تو زیادہ بہتر ہے، 7 رکعت مغرب میں، 17 رکعت عشاء میں، گھنٹے بھر کے اوپر لگ جائے نہ پڑھنا۔ اچھا اللہ کے نام پہ 1 گھنٹہ کون نکالے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائے، چلو ہم اٹھا دیں، بتاؤ۔ اماں تم بھی اٹھا دو یار، پڑیا ہم کھلا دیں گے۔ ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہ کے نام پہ 1 گھنٹہ نماز، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پہ یہ کام کر لو گے، فاتح بن جاؤ گے۔ دین بھی تمہارا، میدان بھی تمہارا، حکومتیں بھی تمہاری تابع، تم فاتح۔ وعدہ اللہ اس کے رسول سے۔ اس شعر کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے یا رسول اللہ، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادہ تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ارے ایک میں کیا، ایک وجیہ الدین کیا، اس کے عیسیٰ کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا۔ یہ مدینے سے اشارہ ہوا ہے جو یہاں ہاتھ اٹھ رہے ہیں، یہ مدینے سے اشارہ ہوا ہے جو یہاں جذبات بڑھ رہے ہیں، اور یہ جذبات جس دن ہندوستان میں بن گیا، فاتح ہم ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہمارے علماء کی رب تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمارے حافظ صاحب کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس محفل کے سب سے جوان آدمی یہی ہیں، بس داڑھی سفید ہو گئی، تو ان کی جوانی کو ٹوٹنے نہ دیجیے گا آپ لوگ، سلامت رکھیے گا۔ ہمارے غفران بھائی کے لیے دعا کریے۔ اور آخر میں ایک التجا، سب لوگ یہاں فون چلاتے ہیں، اینڈرائڈ ہے سب کے پاس؟ kheeri.com کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ چینل نے ایک شروعات کی ہے دینی کوئز کی، جس سے ہمارے نوجوان طبقے میں کے علم میں اضافہ ہوگا، اور جب معاملے علم کے آئیں اور ہمارا نوجوان طبقہ علم کی طرف راغب ہو جس ذریعے سے، اس کو بھی کامیاب کرنا چاہیے۔ تو آج آپ سب لوگ جتنے اس محفل میں موجود ہیں اور پردہ نشین ماں اور بہنیں ہماری آواز سن رہی ہیں، جو بھی یوٹیوب چلاتا ہے وہ kheeri.com کو سبسکرائب کر دے اور دینی کوئز میں شامل ہوا کرے، اس سوال جواب میں شامل ہوا کریے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ ہمارے سامنے ہمارے عشرت بھائی بیٹھے ہیں، پچھلی محفل میں انہوں نے بھی داڑھی رکھی تھی، اللہ ان کو خوب برکتیں دیں، ان کے بچوں کو خوش رکھیں۔ اور اپنی پردہ نشین ماں بہنوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو میری بات سن رہی ہیں، اگر شوہر نماز نہ پڑھے، اس سے جھگڑنے کا آپ کو حق ہے، اس کو کھانا نہ دینا، بالکل کھانا نہ دینا اگر شوہر نماز نہ پڑھے۔ اور اپنے بچوں کو، جب آپ کے بچے 4 سال 4 مہینے 4 دن کے ہو جائیں تو ان کو سب سے پہلے مدرسے کی تعلیم دیں، اس کے بعد اسکول بھیجیں، سب سے پہلے مدرسے کی تعلیم دیں، اور گھر میں گالی گلوچ کا ماحول ختم کریں۔ صبح
جب عورت نہ نماز پڑھے تو آدمی کیا کرے؟ اس کو کھانا لا کے لا دے، راشن۔ تو اپنی بات کو سمجھتے ہیں۔ آپ ہمارے بھی حق میں دعا کریے، اللہ ہم کو بھی شفا دے، اور مضبوطی سے علماء کو مضبوط کریے، اچھا کھانا کھلائیے، نذرانے دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسول النبی الامین المتین کریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، غریبوں کے غمگسار نائب پروردگار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے با بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کہ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مشکل تھے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر حیران ہو گئے، رکھا جو میرے نبی نے دنیا میں قدم، رکھا جو میرے نبی نے دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، پتھر بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اور ایک شعر کی فرمائش ہوئی ہے کہ جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پر لٹا دیتے ہیں۔ وہ فتوے لگاتے ہیں، میلاد کو شرک کہتے ہیں۔ تو جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام محمد پر لٹا دیتے ہیں، اور جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، اتنا ہم نبی کے میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ جتنے پیسوں میں بنا کرتے ہیں ذاکر نائک، اتنا ہم نبی کے میلاد کے جھنڈوں میں لگا دیتے ہیں۔ اور انجمن عاشق رضا، الحمدللہ رضا کا عاشق نے قلم اٹھایا اور شعر لکھا کہ میرا کہنا نہیں بلکہ یہ کہنا ہے زمانے کا۔ یہ ایک عاشق رضا، جب رضا کے عاشق نے قلم اٹھایا تب لکھا، میرا کہنا نہیں یہ کہنا ہے زمانے کا، ولی ہے بچہ بچہ میرے مرشد کے گھرانے کا۔ لیکن جب احمد رضا نے قلم اٹھایا اور لکھا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب جتنے بھی نبی آئے، آدم آئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، دعا کیا، مولا تو راضی ہو جا۔ عیسیٰ آئے، رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا، دعا کیا، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت ابراہیم آئے، رب سے دعا کیا، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت لوط آئے، رب سے دعا کیا، مولا تو راضی ہو جا۔ حضرت اسماعیل آئے، رب سے دعا کیا، مولا تو راضی ہو جا۔
گویا کہ جتنے نبی آئے ہیں سب نے سجدہ کیا ہے، سب نے دعا کیا ہے کہ اے مولا تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا، لیکن جب بات آئی ہے آمینہ کے لال کی، جب بات آئی ہے دونوں عالم کے مالک و مختار کی، جب بات آئی ہے آمینہ کے لال کی، تو رب فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں سب نے رب کی رضا چاہی ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب تو راضی ہو جا۔ پتہ چلا تو عالم چاہتے ہیں خدا کی رضا، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب تم کو تمہارا رب ہم قریب اتنا دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ نمازیں پڑھی ہیں مولا سید بنا دے، مولا سید بنا دے، تو رب فرماتا ہے تو 500 کی بات کرتا ہے، 5000 نمازیں پڑھ لے لیکن سید نہیں بن سکتا۔ لیکن ان کو پتہ ہی کہاں ہے کہ سید کس کو کہتے ہیں، عبادت کسے کہتے ہیں اور ولایت کس کو کہتے ہیں۔ عبادت عام ہے، عبادت عام ہے اور سادات کا وسیلہ خاص ہے، ان کو یہی نہیں پتا ہے۔ آپ کروڑوں روپے لے کر پہنچ جائیں اور کسی کی بارگاہ میں کہیں کہ مجھے سید بنا دے، سید نہیں بن سکتے، نہیں بن سکتے۔ حافظ بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، ولی بن سکتے ہیں، لیکن سید نہیں بن سکتے۔ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مولا سید بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، سید کس کو کہتے ہیں؟ تو رب فرماتا ہے کہ میں جس کو فاطمہ کا وسیلہ دے دیتا ہوں وہ سید بن جاتا ہے، جس کو علی کے خون سے نواز دیتا ہوں وہ سید بنتا ہے، وہ سید ہوتا ہے۔ اور سید کا احترام بتا دوں، سید کا احترام، سادات کا احترام، میں نے بتایا تھا نا، جب ہم سید کو مانتے ہیں نہ اس کی پگڑی دیکھتے ہیں، نہ اس کی گاڑی دیکھتے ہیں، نہ اس کا بنگلہ دیکھتے ہیں، نہ اس کی دولت دیکھتے ہیں، وہ داڑھی ہے یا نہیں کچھ نہیں دیکھتے، سید ہے، آمنا و صدقنا۔ لیکن سید ہو کر اگر صحابہ کا گستاخ ہو گیا تو سائڈ سے ہٹ جا، کیوں؟ جب تو اپنے نانا کا وفادار نہ بن سکا تو ہمارا وفادار کہاں بنے گا؟ تو ہم جب سید کو مانتے ہیں آمنا و صدقنا، اگر صحابہ کا وفادار ہے تو سید مانتے ہیں۔ ہم اس کی گاڑی بنگلہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کی گاڑی بنگلہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ علماء نے بیان کیا ہے سید جانی ہو، شرابی ہو، جواری ہو، سید اگر کفر کی حد تک نہیں پہنچا ہے آپ کے اوپر اس وقت تک تعظیم واجب ہے آپ کے اوپر، بس وہ کفر کی حد تک نہ پہنچے، سید کی تعظیم واجب ہے۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ سادات سے بغض رکھتے ہیں۔ تو نے وہ حدیث نہیں سنی سادات کے بارے میں فرمایا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ سید کے لیے اگر کوئی بال بھر بھی اپنے دل کے اندر بغض رکھے گا، بال بھر بھی، بال کے برابر اگر بغض رکھے گا، تو آقا فرماتے ہیں سید کے بارے میں اگر بال کے برابر بھی تو نے بغض رکھ لیا تو آقا فرماتے ہیں اللہ کی جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ اگر بال بھر بھی بغض رکھ لیا حرام ہے۔ اب آؤ، عمر کے بیٹے مسند خلافت کے اوپر فیض ہے عمر، عمر کے بیٹے ہیں عبداللہ، مسند خلافت کے اوپر عمر ہیں۔
آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں، ابھی چھوٹے ہیں، امام حسن حسین چھوٹے ہیں، کھیل رہے تھے، آپس میں لڑائی ہو گئی، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ امام حسین نے فرمایا، امام حسین سے جھگڑا ہو گیا، عمر کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ اے حسین، تم مجھ سے جھگڑا کرنے سے پہلے، مجھ سے لڑائی لڑنے سے پہلے کیا تجھے پتا نہیں ہے میرا باپ امیر المومنین ہے، مسند خلافت کے اوپر فیض ہے؟ اے حسین، تو نے مجھ سے جھگڑا کر لیا ہے، میرے باپ کا دبدبہ تجھے نہیں پتا ہے؟ حسین نے فرمایا، اے عبداللہ، اپنے باپ کا دبدبہ مجھے نہ بتا، تیرا باپ میرے نانا کے در کا غلام ہے، تیرا باپ میرے نانا کے در کا غلام ہے۔ اب عبداللہ غصے میں ہو گئے، جوش میں آ گئے، روتے ہوئے باپ کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے ہیں، اور روتے روتے پہنچے باپ کی بارگاہ میں۔ باپ نے دیکھا کہ بیٹا رو رہا ہے، باپ نے فرمایا، بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو بیٹے نے عرض کیا کہ یہ میرے باپ، ہمارا اور حسین کا جھگڑا ہو گیا ہے، اور جھگڑے میں حسین نے کہہ دیا ہے تیرا باپ میرے نانا کے در کا غلام ہے۔ عمر فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، اور ایسے کھڑے ہو گئے جیسے کسی کی لاٹری لگتی ہے، ویسے کھڑے ہو گئے۔ عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا کیا تو نے سنا ہے حسین نے یہ بات کہی ہے؟ کیا تو نے سنا ہے حسین نے یہ بات کہی ہے؟ کہا کہ ہاں ابا سنا ہے۔ کہا بیٹا پچھوا دے گا؟ کہا کہ ہاں پچھوا دوں گا۔ اب عبداللہ آگے آگے چل رہے ہیں، عمر فاروق اعظم پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، عبداللہ چلے جا رہے ہیں، عمر فاروق اعظم چلے جا رہے ہیں۔ اب عبداللہ سوچ رہے ہیں، آج حسین سے میرا باپ بدلہ لیں گے، آج حسین سے میرے باپ بدلہ لیں گے۔ عبداللہ چلتے جا رہے ہیں، عمر فاروق اعظم چلتے جا رہے ہیں۔ جب حسین کی بارگاہ میں پہنچے ہیں تو حسین کی بارگاہ میں عرض کیا ہے عمر نے کہ اے حسین، کیا تم نے میرے بیٹے سے کہا ہے؟ تو حسین نے فرمایا، ہاں میں نے تمہارے بیٹے سے کہا ہے۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا ہے کہ تیرا باپ میرے نانا کے در کا غلام ہے۔ عمر فاروق اعظم نے عرض کیا کہ یہ بیٹا حسین، جو بات تو یہاں کہہ رہا ہے کل میدان محشر میں کہہ دے گا، جو بات یہاں کہی ہے کل میدان محشر میں کہہ دے گا۔ حسین نے فرمایا، جو بات یہاں کہی ہے میدان محشر میں بھی کہوں گا۔ ڈرتے نہیں ہیں، جو بات دنیا میں کہی ہے وہ بات میدان محشر میں بھی کہیں گے۔ لیکن بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ ہمارا تو جھگڑا ہو گیا تھا، ہماری تو لڑائی ہو گئی تھی، ہمارا تو جھگڑا ہو گیا تھا، لیکن بات کیا ہے؟ عمر فاروق اعظم نے فرمایا، بیٹا اگر تو نے کہہ دیا نانا کا غلام ہے تو میری غلامی کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ کل میدان محشر میں نبی کا غلام بنا کر اٹھایا جاؤں گا، نبی کا غلام بنا کر اٹھایا جاؤں گا۔ تو سوچو، اگر حسین کہہ دے نانا کا غلام تو کل میدان محشر میں غلام بنا کر اٹھایا جاؤں گا، نبی کے غلاموں میں نام ہوگا۔ تو آپ نے ابھی سید صاحب کا اپنی آنکھوں سے دیدار کیا ہے، اگر ان کی آل نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا غلام ہے تو یہ اس بات پہ میرا ایمان ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ غلام ہے تو ہمارا ایمان ہے۔ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، اس بات پہ ہمارا ایمان ہے۔ اور آج یہ کہتے ہیں کہ عمر غلام کہہ رہے ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں کہ یار عمر تو بہت دور کی بات ہے، کہتے ہیں جس کا نام علی اور محمد ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے، وہ کچھ دے نہیں سکتے۔ کسی نے کہا کہ محمد کچھ دے نہیں سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو فرمایا، میرے کریم سے اگر کسی نے قطرہ مانگا تو دریا بہا دیا ہے۔ اور ایک بات اور، تو یہ مقام ہے۔ اچھا، ولی کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ کر کوئی ولی نہیں بنتا ہے۔ ابھی میں نے بتایا نا، ولایت الگ ہے، سید کا مرتبہ الگ ہے۔
عبادت الگ ہے. کوئی 5 وقت کی نماز پڑھ کر ولی نہیں بنتا. اللہ فرماتا ہے جو بندہ مومن 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے، اللہ ایسے بندے کو ولی بنا لیتا ہے. اللہ ایسے بندے کو ولی بنا لیتا ہے. اب جب بندہ نمازوں کی پابندی کر کے ولی بنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. گویا کہ جب بندہ نمازوں کی پابندی کر کے ولی بنتا ہے تو اللہ فرماتا ہے چلتا تو وہ ہے، پیر میرے ہوا کرتے ہیں، دیکھتا تو وہ ہے، آنکھیں میری ہوا کرتی ہے، بولتا تو وہ ہے، زبان میری ہوا کرتی ہے، اور دنیا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہے، جو ان کے منہ سے نکلے عین وہ فرمان الہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو سادات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.